famous Eastern king محمود غزنوی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. richest person of 5th century in Muslim world ہے نا, محمود غزنوی. آپ سب نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا. اس کا یہ غلام تھا جس کا نام ایاز آتا ہے. اب اس بادشاہ کی بہت بڑی کنگڈم تھی, اس کے بہت سے منسٹر تھے, دوست تھے, احباب تھے, بہت سے اس کی ٹیم کے لوگ تھے, دربار کے لوگ تھے جو اس کے قریب بھی تھے, اس کے ہیلپر تھے, اس سے محبت کا اظہار بھی کرتے تھے. یہ جو اس کا غلام تھا محمود غزنوی کا, جس کا نام ایاز آتا ہے, محمود غزنوی کے لیے آتا ہے کہ وہ اس غلام سے بہت محبت کرتا تھا. اور محمود غزنوی ایاز سے اس لیے محبت کرتا تھا اپنے غلام سے کیونکہ یہ غلام محمود غزنوی سے بہت محبت کرتا تھا. اب جو اس کے محمود غزنوی کے ٹیم کے لوگ تھے, جو اس کے منسٹرز تھے, جو فرسٹ ہینڈ تھے, جو ظاہر کنگڈم کو, سلطنت کو رن کرنے میں اس کو بہت مدد کیا کرتے تھے, ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت گلا شکوا کرتے تھے. کہتے تھے کہ ہم کنگڈم چلاتے ہیں, ہم محمود غزنوی کے رائٹ ہینڈ ہیں, ہم اتنا بڑا جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو پارٹ سنبھالتے ہیں. لیکن محمود غزنوی کی محبت ایاز کے ساتھ بہت پرومیننٹ نظر آتی ہے. حالانکہ وہ ایک معمولی سا غلام تو ہے, وہ محمود غزنوی پھر بھی اس کو پریفرنس دیتا ہے, حالانکہ وہ غلام ہے جس کو بیچا اور خریدا جا سکتا ہے. یہ گفتگو وہ آپس میں کیا کرتے تھے. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ یہ گفتگو کا کوئی گلمس محمود غزنوی تک پہنچا کہ لوگ اس بات پر بہت ناراض ہوتے ہیں جو آپ کے رائٹ ہینڈ ہیں کہ آپ اپنے غلام کو ان پر پریفرنس دیتے ہیں, آپ اپنے غلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں. محمود غزنوی نے سوچا کہ اچھا, اب ان لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ محمود غزنوی ایاز سے محبت کیوں کرتا ہے یا اس کو پریفرنس کیوں دیتا ہے. وہ جانتا تھا محمود غزنوی اس بات کو, تو اپنے منسٹرز کو بتانا چاہتا تھا. تو اس نے ایک مرتبہ کیا کیا کہ اس نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں اپنے سب دوستوں کو اور منسٹرز کو بلایا, اور ایاز بھی وہاں اس کے ساتھ تھا. اس نے ان سب کو ان کو اپریشیٹ کیا اور ان سب سے کہا کہ آپ سب نے میری بہت مدد کی ہے ہر معاملے میں, اور دیکھیں ہم الحمدللہ آج اتنی فتوحات کرنے کے قابل ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس اتنے خزانے ہیں, اللہ نے بہت دولت دے دی ہے مجھے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بہت بڑا حصہ ہے ان تمام فتوحات کے اندر, اتنے خزانے ہیں میرے پاس, تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر ان خزانوں کے میں منہ کھول دوں, اور آپ میں سے جس کو جو چاہیے آپ ان خزانوں میں سے جس چیز پر ہاتھ رکھیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی. اب جب سب نے یہ سنا منسٹرز نے, تو سب بہت خوش ہو گئے, سب دوڑے, اور جو بھی خزانے سامنے رکھے ہوئے تھے دربار میں ان سب نے اپنا اپنا جس چیز پر ہاتھ رکھا وہ ان کی ہو گئی, وہ لے کر بادشاہ کے پاس, محمود غزنوی کے پاس دوبارہ آ گئے. جو بادشاہ کا غلام تھا ایاز, وہ وہیں کھڑا رہا, اس نے بس بادشاہ کے بازو کے اوپر اپنا بازو رکھ دیا. ایاز سے محمود غزنوی نے پوچھا کہ ایاز تم یہاں کیوں کھڑے رہے, سب لوگ تو خزانوں پر جا رہے تھے, اپنا اپنا حصہ لے رہے تھے, تم کیوں نہیں گئے دولت سمیٹنے کے لیے. تو ایاز نے کیا کہا, اس نے کہا جب بادشاہ میرا ہے تو سب میرا ہے. دیکھ رہی ہیں آپ محبت کا انداز. اس نے کہا جب بادشاہ میرا ہے تو سب میرا ہے. اب ذرا جوڑیں اس کہانی کو ہم اپنی بات سے. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ ہمارے ہر رشتے کے دل میں ہماری محبت ڈالے گا, لیکن پہلے ہم اللہ سے ویسے جڑیں جیسا جڑنے کا اس نے حکم دیا ہے, جیسا جڑنے کا اس نے کہا ہے. محبت کا خوبصورت انداز ایاز نے اپنایا تھا. اللہ کے علم سے جڑے, انسانوں پر جو ہماری ذمہ داریاں آتی ہیں, اللہ نے جو ہم پر ذمہ داریاں رکھی ہیں, انسانوں کے ساتھ اس کو نبھائیں, ان پر طنز نہیں کریں, ان سے اوور ایکسپیکٹ نہیں کریں, ان پر حق نہیں جتائیں, اللہ کے علم سے جڑی رہیں, اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہیں. یقین جانیں, میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں, آپ اس دنیا میں موسٹ پریشیس عبد بن جائیں گی. محمود غزنوی کو ایاز سے محبت کیوں تھی؟ حالانکہ محمود غزنوی تو بادشاہ تھا, بیکاز ایاز اس سے سچی محبت کرتا تھا. اسی لیے اللہ مجھ سے محبت کرے گا, although وہ خزانوں کا مالک اور بادشاہ ہے. کیوں؟ جب میں اس سے محبت کروں گی وہ مجھ سے محبت کرے گا. حدیث کا مفہوم ہم سنتے ہیں نا, جو اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کے لیے بے چین ہوتا ہے کہ اللہ اس سے ملاقات کرے. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اسلام کی شکل میں اس کی قدر کریں,
اور جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں. جو اللہ نے زندگی دی ہے اس کو اخلاق رسول کے ساتھ آگے بڑھائیں، لوگوں کے حق ادا کریں. یاد رکھیں جو آپ کا ہے وہ کوئی آپ سے چرا نہیں سکتا، جو آپ کی قسمت کا ہے وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. رب کے احکامات پر چلیں، علم کے ساتھ جڑ جائیں. آپ علم پر جڑیں گی نا، سب سے پہلے آپ آسمانوں پر اہم ہو جائیں گے. آپ کو حدیث کا مفہوم آتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ حدیث کے مفہوم کے مطابق جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. پھر اللہ جس سے محبت کرتا ہے، حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ جبرائیل علیہ السلام کو آسمان پر اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اس شخص کا نام سب کو بتایا جاتا ہے، اس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، اور پھر سب لوگ، سب آسمان کے فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اللہ اس شخص کی محبت دنیا میں موجود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. مت اس دنیا کے پیچھے وحی کے علم کو اگنور کریں، مت دوڑیں دنیا کے پیچھے بے چین رہیں گے. اگر چین چاہیے، اگر سیٹسفیکشن چاہیے، اگر ڈسپلن چاہیے، اگر زندگی کے اندر برکت چاہیے، اللہ کی وحی سے جڑ جائیں ڈسپلن کے ساتھ، جو آپ کے فرائض کے ساتھ ممکن ہے. دنیا کتنی بھی جمع کر لیں سب یہیں چھوڑ کر جانی ہے. اللہ کی قربت کو جمع کرنا شروع کریں، یہ مرنے کے بعد بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی سب جگہ فائدہ دے گی، بیکاز اٹ نیور اینڈز، نیور اینڈز. یہ علم کے ساتھ جڑنے کے بعد جو ریوارڈ آتا ہے نا، علم کے ساتھ جڑنے کا ریوارڈ مستقل بڑھتا ہے. وہ پروفٹ جو کبھی کم نہیں ہوتا، وہ شیئر جو کبھی نیچے نہیں آتا، وہ ریئل اسٹیٹ جس کا کبھی بھی پوائنٹ جو ہے وہ لاس کی طرف نہیں جاتا. آپ جڑیں قرآن کے ساتھ. آپ کا علم حاصل کرنا، عمل کرنا، مسکرانا، کھانا پینا، سونا، تھکن، آپ کا اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا، یہ سب اجر. موت اجر، موت کے بعد قبر اجر، اجر کے بعد موت، قبر کے بعد روز محشر اجر، اور پھر جنتوں میں اجر ہی اجر. اور یاد رکھیں مسلمان عورت ہوتے ہوئے آپ جو اپنے گھر میں بہترین رول پلے کر سکتے ہیں شاید آپ کے گھر کے مرد نہیں کر سکتے. اٹس انف. اس دنیا نے ہمیں بہت اسلام کے نام پر اور عورت ہوتے ہوئے ہمیں بہت ڈپریس کر دیا کہ جیسے اسلام ہمیں کوئی ہائی پیڈسٹل نہیں دیتا. اسلام وہ ہائی پیڈسٹل ہمیں دیتا ہے جو دنیا کا کوئی علم، کوئی لا، کوئی قانون نہیں دے سکتا. دو عورتیں جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے، ان میں سے ایک کو تو آپ اچھی طرح دونوں کو جانتے ہیں، بی بی آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام. دونوں کو ہم جانتے ہیں. یہ وہ دو عورتیں ہیں جن کو اللہ نے تمام انسانیت کے لیے، تمام مردوں کے لیے رول ماڈل بنایا. ہمیں کیا لگتا ہے کہ عورتوں کو صرف عورتوں کے لیے رول ماڈل بنایا؟ نہیں. یہ دو عورتیں جن کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، جو بی بی آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام تھیں، اللہ نے ان کو سب لوگوں کے لیے، مردوں عورتوں سب کے لیے رول ماڈل بنایا. قرآن نے ان کی کہانی مینشن کی ہے، ان کو اللہ نے سلیکٹ کیا تھا. یہ وہ بلیور عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے ایمان کو، اللہ کی محبت کو بہترین ہائی کیا. بی بی آسیہ فرسٹ لیڈی تھی نا، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس تھی، لیکن دنیا میں ان کو اللہ کا قرب چاہیے تھا. انہوں نے وہ مانگا جو کسی مرد نے نہیں مانگا، ایون کسی نبی نے نہیں مانگا. آپ پڑھیں کتابیں اسکالرز کی کھول کے، وہ کہتے ہیں بی بی آسیہ نے تو وہ مانگ لیا جو کسی نبی رسول نے نہیں مانگا. ہم عورتیں اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ کیسے سمجھتی ہیں؟ آپ دنیا کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اسلام کو جو ہے وہ اپنے لیے ایک مشکل چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ قرآن نے تو ہمیں وہ دے دیا جو دنیا سکھا ہی نہیں سکتی. پروفٹس کا مقام تو کوئی حاصل نہیں کر سکتا. ایک عورت حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ تو سینٹیٹی ڈبل ہو جاتی ہے، بیکاز عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں. بی بی آسیہ کو دیکھیں، وہ دعا مانگ گئی جو کسی رسول نے نہیں مانگی، جو کسی نبی نے نہیں مانگی. ایسی دعائیں مانگی. کیا تھی ان کی دعا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ.
جنت میں بھی گھر چاہیے تو کیسا چاہیے؟ اللہ آپ کی نیبرہڈ میں چاہیے. کسی نے بھی نہیں مانگا نبی نے کہ جنت کا گھر اللہ آپ کے پڑوس میں چاہیے. اللہ نے ان کی اس دعا کو اتنا بہترین طریقے سے پسند فرمایا کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا ہے. انہوں نے مانگا تھا اللہ مجھے گھر دے نیکسٹ ٹو یو، نیکسٹ ٹو یو. یہ عورت ہیں اور ہم یہ کہنے لگ جائیں کہ اسلام رائٹس نہیں دیتا عورتوں کو. Who said this؟ اگر مینیفیسٹیشن غلط ہو رہی ہے، اگر انڈرسٹینڈنگ غلط ہے، اگر امپلیمنٹیشن غلط ہے تو اسلام کا قصور نہیں ہے، امپلیمنٹیشن کا قصور ہے. ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں. اللہ کا نیبر بننے کی دعا ایک عورت کر رہی ہے. کیا پتہ چل رہا ہے؟ اسپرچویلٹی میں عورتیں آگے جاتی ہیں، عقل میں عورتیں وہاں تک سوچ سکتی ہیں جہاں تک شاید مرد نہیں سوچ سکتا، امیجنیشن میں اسٹرانگ ہوتی ہیں، اللہ سے محبت میں عورتیں آگے بڑھ سکتی ہیں. دنیا تو گزر جائے گی، 25 سال، 30 سال، 50 سال، 70 سال، بہت بھی جی لیے تو 90 سال. آگے کی زندگی اللہ کے قرب میں گزرے، کون ہم میں سے نہیں چاہے گا؟ سو ایم ہائی، اور ایم ہائی اگر ہو سکتا ہے آج کے اس میس کمیونیکیشن کے دور میں تو وہ اللہ کے کلام سے جڑ کر ہو سکتا ہے. ڈیویلپ میچور پرسنالٹی، اور وہ طریقہ کیا ہے، ٹول کیا ہے؟ قرآن.